السلام علیکم جی تو دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب آپ جو ہے خیر وفیت سے ہوں گے، اور میرا پیغام کہ خوش رہیں اور دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ تو دوستوں، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈسلیکسیا کے حوالے سے، یعنی کہ پڑھائی لکھائی میں جو بچے کمزور ہوتے ہیں۔ ڈسلیکسیا بیسیکلی یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ڈس اور لیکسیا۔ ڈس کے معنی ہے کمزور یا دقت کہہ سکتے ہیں، اور لیکسیا کے معنی لکھائی پڑھائی، مطلب کہ جو بچہ لکھائی پڑھائی میں کمزور ہے اس کو ہم ڈسلیکسیا میں شمار کرتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کے بچے ایسے بچے جو لکھے ہوئے الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے یا انہیں دیکھ کر بھی صحیح نہیں لکھ پاتے، ایسے بچوں کو جو ہے ڈسلیکسیا کے پیشنٹ یا کلر بلائنڈنس یا ورڈ بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ ایسے بچے کسی بھی جملے میں الفاظ کو صحیح فٹ نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ بچے جو ہیں دیگر بچوں کی طرح ذہین ہوتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے لکھنے کی تو الفاظ کو الٹا کر دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے تقریباً 500 میں سے 10% افراد اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو ہے ذہین بھی ہوتے ہیں، آئی کیو لیول بھی عموماً 100 سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی عقل جو ہے علمی سود مند استعمال صحیح طور پہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ اور ایک امریکی ریسرچ کے مطابق لڑکوں میں جو ہے اس کا عارضہ لڑکیوں کی نسبت 2 گنا ہوتا ہے۔ اگر والدین میں کسی کو ڈسلیکسیا ہے تو اس کی اولاد میں جو ہے چانسز 4 سے جو ہے 13% ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جینیٹک ڈیزیزز کو کہہ سکتے ہیں، موروثی مرض کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں یہ جو عارضہ ہے الفاظ کے ساتھ جو الجھاؤ ہے، ڈیفیکلٹی ود دا ورڈز، جس کی وجہ سے عموماً شروع میں اسے سمجھنا مشکل بلکہ کئی بار ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے بچے نہ صرف لکھتے وقت الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں بلکہ پڑھتے اور بولتے وقت بھی انہیں پرابلم کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو اگر سامنے بورڈ پر بی لکھا جائے، آپ ایز اے ایکسپیریمنٹ ایک وائٹ بورڈ پہ سامنے بی لکھ دیں اور بچے ڈسلیکسیا کے بچے کو سامنے بٹھا دیتے ہیں تو اس سے ڈی نظر آئے گا اور وہ اسے ڈی ہی لکھے گا اور ڈی ہی پڑھے گا۔ اسی طرح اگر آپ پی لکھ دیتے ہیں تو وہ اس کو بی نظر آئے گا، الٹا نظر آئے گا، الٹا ہی پڑھے گا اور الٹا ہی لکھے گا۔ تو اس کے باوجود بھی ان بچوں کی جو ہے یادداشت دیگر بچوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے، اور دیگر نارمل بچوں کی طرح اپنا سبق اور دیگر چیزیں جو ہیں آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، کہانیاں بھی پڑھ لکھ سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اپنا جو ہے نقطہ نظر بھی سمجھا لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بات کی جائے ریسرچ کے مطابق، تو اس عارضے کی جو وجہ ہے ابھی تک کازویشنز اس کی معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدانوں کے مطابق جو ہے دماغ کے دائیں اور بائیں طرف کے حصوں میں کوئی نقص اس کی وجہ ہو سکتا ہے، بٹ یہ جو ہے کوئی فائنل کازویشنز نہیں ہیں اس کی، ایک اندازے کے مطابق سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے، مفروضہ ہے۔ اور اس کو اس کے علاوہ موروثی مرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ عموماً کمزوری، صحت اور اسکول کے اچھے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ مارچ 2005 میں جو ہے اس جین کا پتہ لگایا گیا جو اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ اسے جو ہے ویلز کالج آف میڈیسن کی ٹیم نے جو ہے اس کا دریافت کی، اور اس جین کا نام جو ہے KIAA0319 ہے،
1979 میں ہارورڈ میڈیکل اسکول کے البرٹ گیلا برڈا نے ڈسلیکسس دماغ کا مشاہدہ کیا تو اس نے یہ معلوم کیا کہ زبان سیکھنے کے مرکز میں خرابی پائی جاتی ہے، کہ جہاں سے دماغ کے اندر زبان سیکھنے کا مرکز ہوتا ہے، جہاں سے بچہ سیکھتا ہے، جو ورڈز کو جہاں پہ اسٹور کرتا ہے، کوئی نیا ورڈ سیکھتا ہے اور اس کو جا کے محفوظ کرتا ہے دماغ کے اندر، تو وہاں پہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ ڈسلیکسیا کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایکٹوپیاز اور مائکرو گاریا کا نام دیا گیا اس جین کو، اور یہ دماغ کے حصے کورٹیکس کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث دیکھنے اور آواز کے عمل سے گزرنے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ پڑھنے کے عمل میں بھی حائل ہوتی ہے۔ تو اس عارضے کو جو ہے عموماً 6 سے 8 سال کے دوران محسوس کیا جا سکتا ہے، جب بچہ لکھنے، پڑھنے اور بہتر کارکردگی نہیں دکھا پاتا، اس میں مسئلہ آتا ہے جب پڑھنے میں، لکھنے میں، دیکھنے میں، جب وہ الفاظ کو الٹا لکھتا ہے، الٹا پڑھتا ہے، تو تب یہ چیز اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو ہے پینسل کو بھی بڑے عجیب طریقے سے پکڑ کے رکھتے ہیں، ان کا لکھنے کا سٹائل بھی جو ہے عجیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علامات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ ایسے بچے پڑھتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں، یعنی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ لکھ نہیں رہے ہوتے، اور جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ ایسے بچے کسی بھی کام کو دیر سے کرنا سیکھتے ہیں، لیٹ جو ہے سیکھتے ہیں۔ ایسے بچے دائیں بائیں جو ہے اطراف کو علیحدہ نہیں کر پاتے، یعنی رائٹ اور لیفٹ ڈائریکشن کا ان میں کانسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو ہے دن، مہینوں اور باقی چیزوں اس طرح کی جو ہے جو ترتیب وار ہوتی ہیں ان کے نام ترتیب سے یاد نہیں رکھ پاتے۔ ایسے بچے کسی بھی چیز کو جب یاد کرنے لگتے ہیں تو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ ایسے بچے عموماً بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ فل سٹاپ کو کوما یا جو ہے دیگر جو پنکچویشنز مارکس ہوتے ہیں ہمارے انگلش کے اندر یا دیگر، تو ان کو نہیں پڑھتے لکھتے، یعنی کہ ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد فل سٹاپ دینے کی بجائے نیکسٹ سینٹنس شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بچے کسی بھی لفظ کو مختصر کر دیتے ہیں۔ سپوز اگر ہمارا ریممبر کے سپیلنگ ہیں REMEMBER، ریممبر ہے، تو وہ اس کو ریمبر لکھیں گے، لائک ایسے REMBER۔ تو ایسے بچے جو ہیں مخصوص سٹائل میں ہی غلطیاں کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، M کو W لکھ دیتے ہیں، W ہو تو اس کو M لکھ دیتے ہیں، N کو جو ہے U لکھ دیتے ہیں اور U کو N لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مخصوص ان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، اور ٹرین اگر لکھا ہے تو اس کو وہ رین پڑھیں گے اور رین کو جو ہے الٹ پڑھیں گے۔ ایسے بچے جو ہے الفاظ کو الٹا پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ہمارے پاس ہے سا، جس کی سپیلنگ ہوتے ہیں SAW، تو وہ اس کو واز پڑھیں گے۔ آن کو جو ہے وہ نو پڑھیں گے، نو کو آن۔ تو جو لکھا ہے اس کو الٹ پڑھیں گے، اور جو دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اس کو الٹ لکھیں گے۔ ایسے بچے جو ہے عموماً الفاظ کو بگاڑ کر پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ ٹرائیڈ کو جو ہے ٹائرڈ، پیئر کو جو ہے ریپ، اور جو ہے یونائٹڈ کو اگر ہم لے لیں تو نیوٹیڈ، اور اس طرح کے جو ہے وہ الٹ پلٹ الفاظ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اگر آپ وائٹ بورڈ پہ سامنے کچھ لکھوا رہے ہیں تو ان کو جو ہے بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کو اتارنے میں، اور ان کی جو تحریر کا خط ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔
حروف تہجی میں جو ہے بڑی اشکال بہت لکھتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ لکھتے ہیں، الٹ پلٹ لکھتے ہیں، نامکمل لکھتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں عموماً دباؤ میں آ کر حق لاٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. دوستو ڈسلیکسیا کا جو ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ مرض ایک اعصابی بے رابطگی ہے، اس لیے اس کا علاج دوا سے بھی ممکن ہے، لیکن جو ہے ذرائع تعلیم سے اس سلسلے میں کافی مدد مل سکتی ہے. اگر ریسرچ کی بات کروں، ماہرین کے مطابق جو ہے اگر بات کروں تو پڑھنے کے عمل کی دشواری پر قابو پانے کے لیے علاج بذریعہ بالواسطہ پڑھنا کہا جاتا ہے. علمی علاج بالعموم گھروں میں اور اسکولوں میں اساتذہ کی مدد سے کیا جاتا ہے. 1997 میں امریکہ کی ایک کانگریس نے ایسے بچوں کی دشواری کے متعلق جو ہے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیشنل ریڈنگ پینل کے ماہرین کی خدمات طلب کی کہ جس کی ذمہ داری اس سے متعلق تجاویز پر غور کرنا ہے. اس کے تحت جو سب سے بہترین کارکردگی یا جو ایسا طریقہ جو حروف تہجی کی صوتی یا آواز شناسی پر زور دینا ہے، تو ایسا طریقہ جو جلد ان بچوں کو ریکور کرے اور حروف تہجی وغیرہ کی پہچان کرائے، ان کو مخصوص آواز میں مدد سے لفظ پڑھنا یا ان کو لکھنا اور اس کی مشقیں کروائی جائیں. تو جو ہے لفظوں کی ہم رشتگی فونک یا صورتی طریقہ تدریس کہلاتا ہے. ملٹی سینسری طریقہ جو ہے پروگرام، ملٹی سینسری پروگرام، جس میں ایک سے زیادہ حواس خمسہ کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جس میں دیکھنے، ہاتھ سے لکھنے، دہرانے، چھونے اور آواز سننے کے عمل پر ترتیب وار عمل کیا جاتا ہے. اس طریقے کی بنیاد جو ہے آرٹن گیلہنم طریقے پر رکھی گئی، جو ڈسلیکسیا کی تحقیق کے بانی ٹی آرٹن تعلیم دان این گیلن ہیم نے دریافت کیا تھا. اور بھی کئی ایسے طریقے ہیں اس بنیاد پر جو کام کرتے ہیں اور کم وسائل کو عمل پیرا کر کے کم وسائل کا جو ہے اس کے الٹرنیٹ ہم جو ہے اس کو قابل استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے بچوں کو آڈیو ویژول ایڈ سے تعلیم دی جائے تو خاصی بہتری ہو سکتی ہے. مزید جو ہے اس حوالے سے اپنے سسٹم کے مطابق ہومیوپیتھک سسٹم آف ٹریٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ہماری ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اس حوالے سے زیرو فائلم. زیرو فائلم کو آپ 3x طاقت میں لے لیں. زیرو فائلم ایسے بچے جو سست دماغ ہوں، ایسے بچے جو اپنے دماغ کو پڑھائی پر جو ہے فوکس نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے. اکثر نام بھول جاتے ہیں، کسی لفظ کو الٹا لکھتے یا پڑھتے ہیں، یا کسی حرف کو مس کر دیتے ہیں، جیسے اکتوبر کو اکتوبر کہتے ہیں یا لکھتے پڑھتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کے لیے جو ہے زیرو فائلم 3x طاقت میں آپ پرچیز کر لیں اور اس کو آپ صبح، دوپہر اور رات 3 ٹائم جو ہے یوز کروائیں. انشاءاللہ جو ہے اس میں بہتری ملے گی. اس کی خوراک دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. 3x طاقت میں زیرو فائلم لے کے اس کو آپ 3x طاقت میں لے کے 2 گھونٹ پانی لیں خالی پیٹ کھانا کھانے سے قبل. 3 سے 4 ڈراپ صبح، 3 سے 4 ڈراپ دوپہر اور 3 سے 4 ڈراپ رات کے کھانے سے پہلے دیں. کچھ عرصہ اس کو لگاتار جاری رکھیے، انشاءاللہ جو ہے آپ کو بہت ہی مثبت نتائج ملیں گے. خیال رکھیے اپنا، خوش رہیں اور دوسروں میں آسانیاں بانٹیں. والسلام، شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو کہ آپ کے لیے مفید ہو وہ آپ تک پہنچ سکے.
تھینک یو.